سورج مغرب سے نکل جائے گا. اللہ کے نبی بیان فرماتے او میرے صحابہ آج سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے, کیا تمہیں معلوم ہے وہ مغرب میں ڈوبنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ اللہ و رسول عالم یا رسول اللہ, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہوئے ہم نہیں جانتے, آپ ہی بتائیے کہاں جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ سورج مغرب میں ڈوبتا ہے تو اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے, اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے اے میرے پروردگار میں تیرے حکم سے مشرق سے نکلا مغرب میں ڈوبا, اب تیرا کیا آرڈر ہے؟ اللہ کہتا ہے جہاں سے نکلا تھا وہاں سے نکل, جہاں پر ڈوبا تھا وہاں پر ڈوب. یہی سلسلہ ہوتا رہے گا, مشرق سے نکلے گا مغرب میں ڈوبے گا, اللہ کے عرش کا سجدہ کرے گا, اللہ سے اجازت مانگے گا, اللہ اسے روزانہ بھیجتا ہے جا وہیں سے نکل, جہاں نکلا تھا وہیں پر ڈوبنا جہاں ڈوبا تھا. ایک دن آئے گا جب وہ اجازت لینے اللہ کے پاس آئے گا, اللہ فرمائے گا اے سورج آج تک مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبتا تھا, میرا حکم ہے آج مغرب سے نکلنا, جہاں پر ڈوبتا تھا وہاں سے نکلنا, جہاں سے نکلتا تھا وہاں پر ڈوبنا. اب اللہ کا حکم ملتے ہی وہ سورج دنیا میں مغرب سے طلوع ہو جائے گا. سورج کا مغرب سے نکلنا دیکھ کر ساری دنیا والے ہکے بکے حیران پریشان ہو جائیں گے. آج دنیا کا نظام بدل کیسے گیا؟ دنیا کا یہ نظام بدلا کیسے؟ ہوا کیا دنیا کو؟ سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے. یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ کے کھوپڑیاں رکھنے والے, جغرافک کو دیکھنے والے, سیٹلائٹ کے ذریعے سورج کی چاند گرہن, سورج گرہن, ستاروں کی مقدار, یہ ساری دنیا کی جغرافیت کی سائنس پن رکھنے والے بڑے بڑے سائنٹسٹ حیران کیا دنیا بدل کیسے گئی؟ تحقیق کریں گے, سرچ کریں گے, ریسرچ کریں گے, پتا چلے گا. مسلمانوں کے حدیثوں کے کتابوں میں یہ بات لکھ کر ہے قیامت کے قریب جب دنیا کا لاسٹ ڈے ہوگا, دا فائنل ڈے ہوگا, اس وقت سورج مغرب سے نکلے گا. یہ بات حدیثوں میں لکھ کر ہے. اس کا مطلب اسلام سچا ہے رے, ہمیں نہیں مانتے تھے کہ اسلام کو آتنکواد مذہب بولتے تھے, اسلام کو دنیا کا غلط مذہب بولتے تھے, اب یقین ہوا رے ہم نا یہ اسلامی سچا مذہب با, ان کے پیغمبر آج سے کتنے کی سال پہلے اس کے بارے میں بول کو چلے گئی, اس کا مطلب اسلام سچا ہے, ہمارے پورے یہ ہندو دھرم غلط ہے, ہمارے یہ بتوں کی پوجا سب غلط ہے, ایک اللہ کی عبادت قیامت بالکل برحق ہے. لوگوں کو یقین ہو جائے گا اسلام سچا ہے, اللہ برحق ہے, اللہ کے نبی سچے تھے. اب جیسے ہی جانیں گے جو جہاں کھڑا رہے گا وہیں پر سجدے میں گر جائے گا, جو جہاں کھڑا رہے گا وہیں سے اللہ پر کلمہ پڑھ کر ایمان لانا شروع کرے گا. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ لا ينفعها ایمانها ولا يقبل التوبہ, نہ کسی کی توبہ قبول کی جائے گی, نہ کسی کا ایمان لانا, ایمان اس کے حق میں کام آئے گا, ایمان بھی کام نہیں, توبہ بھی قبول نہیں. ادھر سورج کو مغرب سے نکالے گا اللہ, آسمان سے توبہ کے دروازے 70,000 فرشتوں کی مدد سے اللہ کلوز کرا دے گا. 70,000 فرشتے توبہ کے دروازے بند کر دیں گے. لوگ پچھتائیں گے, بہت دیری کر ڈالے, ہمیں جلدی توبہ کر لینا تھا, ہم نے نہیں معلوم تھا اچانک کیسا سورج آ جاتا ہے. پچھتائیں گے, پچھتانے سے اس وقت کچھ نہیں ہوگا. آج توبہ کے دروازے کھلے ہیں, توبہ کر لیجئے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, سورج مغرب سے نکلے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں یہ 9ویں نشانی ہوگی جو سورج مغرب سے نکلے گا. اس کے بعد 10ویں نشانی بیک وقت فوراً اللہ تبارک و تعالی ملک یمن سے ایک آگ نکالے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں حضر موت ایک بڑا سمندر ہے, حضر موت, بحیرۃ الحضر الموت, اس حضر موت کے کنارے سے وہ آگ نکلے گی. یمن کے کنارے ہے یہ سمندر حضر موت نام کا. اللہ کے نبی کہتے حضر موت نامی سمندر سے, یمن سے یہ آگ نکلے گی جو ساری دنیا والوں کو میدان محشر کی جانب ہانکے گی, قیامت کی جانب ڈھکلے گی سب لوگوں کو. اچھا اس سے پہلے کیا ہوگا؟ دابۃ الارض آیا, پیشانی پر لکیر, سے پیشانی پر مہر, مومن الگ
کافر الگ، سورج مغرب سے نکل گیا. مومنوں کا ایمان تو برقرار ہے لیکن کافروں کا ایمان قبول نہیں ہے، مومنوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہے. اب یہ آ کر جانے کے بعد ملک یمن سے آگ نکلنے سے پہلے اللہ تعالی اس وقت کیا کرے گا؟ جنت سے ایک ہوا نکالے گا. وہ ہوا، جنت کی ہوا دنیا میں مشرق کی جانب سے نکلے گی اور مغرب میں وہ ہوا چلی جائے گی. ساری دنیا کے اوپر سے وہ ہوا گزرتے ہوئے مغرب میں چلی جائے گی. اس ہوا کا نام حدیث میں نسیم صبا بتایا گیا. نسیم صبا نام کی ایک ہوا جنت سے نکلے گی جو مشرق سے ہوتے ہوئے ساری دنیا والوں پر گزرتے ہوئے مغرب میں چلی جائے گی. یہ ہوا کرے گی کیا؟ آئے گی کہیں کو، جائے گی کیوں؟ اس کا کام کیا؟ دنیا میں جتنے مومن ہوں گے، جتنے اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، جتنے اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، سارے مومنوں کی روح قبض کر کے یہ ہوا مغرب میں چلی جائے گی. سارے مومنوں کی روح قبض کر لے گی، کوئی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا. اللہ، لفظ اللہ کہنے والا بھی نہیں بچے گا. اللہ موت دے دے گا مسلمانوں کو. اب دیکھو دنیا میں جو ہنگامے ہوں گے مومنوں کے چلے جانے کے بعد، سارے مومنوں کو موت دینے کے بعد دنیا میں وحشیت پھیل جائے گی. کافر، منافق، یہود، نصارہ، وحشت پھیل جائے گی دنیا کے اندر. مکہ مکرمہ کا کعبۃ اللہ جسے ہم اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں، اپنی جان جیسے عزیز اسے محبت کرتے ہیں، ہمارے قبلے کا احترام کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کو حبشی کا ایک غلام کعبۃ اللہ کی چادریں کھینچ کر آگ لگا دے گا اور کعبۃ اللہ کو مار مار کر اسے منہدم کر دے گا. حبشی کا ایک غلام کعبۃ اللہ کو گرا دے گا. ساری دنیا کے اندر وحشت پھیل جائے گی. اللہ کے نبی مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لکڑی پکڑ کر زمین پر مارتے ہوئے 3 مرتبہ آپ نے کہا ھذا طیب ھذا طیب ھذا طیبہ. یہی وہ مدینہ طیبہ ہوگا، یہی وہ مدینہ طیبہ ہوگا، یہی میرا شہر مدینہ ہوگا. جب اللہ مومنوں کو یہاں سے نکال لے گا تو درندے آ کر اس مدینے میں بس جائیں گے، وحشی جانوروں کا بسیرا ہو جائے گا. شیر، چیتے، باغ، ببر، یہ سارے وحشی جانور آ کر بسیرا کر لیں گے مدینہ منورہ کو. ایک تجارت کا قافلہ کرنے والا آئے گا اور دور سے دیکھے گا سارے مدینے میں وحشی جانور بیٹھے ہیں، درندے جانور بیٹھے ہیں. یہ کہے گا یہاں کبھی انسان تھے کہ نہیں بھائی، کیسے خطرناک جانور آئے نا، چلو چلو اس شہر میں آنے کا بھی نکو، دور سے چلے جائیں گے، پورے وحشی جانور بیٹھے یہاں پر. وہ قافلے والے مدینے کے اندر بھی نہیں آئیں گے، باہر سے چلے جائیں گے. میرا مدینہ وحشی جانوروں کا اڈا بن جائے گا. اللہ تعالی وہ منظر قیامت سے پہلے لائے گا. دنیا میں زنا عام ہو جائے گا، سڑکوں سڑکوں پر زنا ہونے لگے گا. ساری دنیا میں شراب، قتل گری، خون، ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کو مٹانا، قتل و غارت گری عام. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے اللہ تبارک و تعالی ملک عدن سے، ملک یمن سے آگ نکالے گا جو سارے لوگوں کو ہانکے گی، ہانک کر ایک جانب جمع کرے گی. ایک دوسری روایت میں لکھ کر ہے کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ناخور پکڑ کر اپنے ہاتھ میں کھڑا ہوا اللہ کا بہت بڑا فرشتہ جسے اسرافیل کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جب سے اس فرشتے کو پیدا کیا اس وقت سے اپنے ہاتھ میں ناخور پکڑے ہوئے اللہ کے حکم کا انتظار کرتے کھڑا ہے. جب اللہ تعالی دنیا سے مومنوں کو ہٹا مٹا دے گا، اسرافیل کو آرڈر دے گا اے اسرافیل چلو تم سور میں پھونک مارو. حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور میں پھونک ماریں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً، جب سور میں پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا، ہائے ہائے کیا ہوگا اس وقت؟ فَدُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین اپنی جگہ سے اٹھائی جائے گی، زمین سے زمین کو ٹکرایا جائے گا، زمین کو ریزہ ریز کر دیا جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین میں بھونچال پیدا ہو جائے گا، زمین کے زلزلے پیدا ہو جائیں گے، اور یہ سارے خطرناک زلزلے، قیامت کا زلزلہ صرف کافروں پر، منافقوں پر، یہودیوں پر، نصرانیوں پر، مجوسیوں پر، ان جہنمیوں پر اللہ تعالیٰ وہ عظیم زلزلہ لائے گا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں قیامت کا جو زلزلہ ہوگا سب سے بڑا زلزلہ ہوگا، کوئی معمولی زلزلہ نہیں ہوگا۔ زمین اپنے اندر، زمین اپنے اوپر کے یہ سارے گاڑی بنگلے محلات کو اپنے اندر دبا لے گی، اور اندر کے سارے چیزوں کو، آگ کو، جوالا مکھی کو، سارے آتش فشاں کو باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا، ہائے آج کے دن زمین کو کیا ہو گیا۔ یہ کب ہوگا؟ پہلی سور پھونکنے کے بعد ہوگا۔ قیامت کا زلزلہ کافروں کی دھجیاں اللہ اڑا دے گا، جہنمیوں کے ہوش اللہ اڑا دے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ناقور میں سور پھونک مارنے والا فرشتہ اتنی خطرناک چیخ ہوگی، ساری دنیا اس چیخ سے ہل جائے گی۔ آج ابھی 2 دن پہلے، کل مغرب کے وقت خطرناک بجلیاں آسمان میں ہو رہی تھی، اور اس سے دھڑاکے دھڑاکے کی بجلیاں، بچے کانپ رہے تھے، گھروں میں عورتیں ڈر رہی تھی، بوڑھے لوگ کانپ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا آسمان سے کوئی بڑی بجلی آ کر ہمارے اوپر گرتی، دھڑام بول کر آواز آتی، دل گھبرا رہا تھا۔ اللہ اکبر، یہ آواز صرف ڈاؤن گرے کے حد تک تھی، صرف ڈاؤن گرے کے۔ جب ناخور میں اسرافیل سور پھونک ماریں گے نا، ساری دنیا اس چیخ سے ہل جائے گی، ساری دنیا۔ اب تک وہ چیخ نہ کسی نے سنا ہے، نہ اس سے پہلے کوئی سنے گا۔ ناخور کی چیخ جب آئے گی، اللہ کے نبی کہتے ہیں دودھ، اونٹنی کا دودھ نکالنے والا وہ پہلا شخص ہوگا جس کے کان میں سور کی آواز آئے گی۔ کھجور کی تجارت کر کے پوٹلی باندھا بھی نہیں ہوگا، سور کے، اسرافیل کے سور کی آواز اس کے کان میں پہنچے گی۔ پانی پینے کے لیے اپنے اونٹنی کو، اپنے اونٹ کو حوض بنا رہا ہوگا، جس کے کانوں میں سب سے پہلے اسرافیل کی سور کی آواز آئے گی۔ کوئی چھت پر چڑھ کر چھت کے اوپر اگا ہوا چارہ کلین کر رہا ہوگا، اسرافیل کے سور کی آواز کان میں پہنچ جائے گی۔ جن جن لوگوں کو اسرافیل کی سور کی آواز آئے گی، اللہ کے نبی کہتے گردن اس کی ایک جانب لڑک جائے گی۔ قیامت کے زلزلے، قیامت کا بھونچال، اللہ تبارک و تعالی اس زلزلے میں تڑپا تڑپا کر کافروں کو مارے گا، سارے لوگ مر جائیں گے۔ خطرناک زلزلہ جی، نہ میں اپنے الفاظ سے اس منظر کو بول سکتا ہوں، نہ اس بھیانک زلزلے کو تم اپنے بھیجے میں گیس کر سکتے ہو۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستاروں کو جھڑا دیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو روئی کے گالوں کے موافق آسمان میں اڑا دیا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی، جب وحشی جانوروں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا، جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو جمع کیا جائے گا، اللہ کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس دن اللہ سوال کرے گا۔ اباشن کرنے والی میری ماں بہنوں، اباشن کرانے والے شوہر، اباشن کرنے کا آرڈر دینے والا سسرا، اللہ سوال کرے گا کس جرم میں تیرے ماں باپ نے تجھے گرا دیا تھا، کس جرم میں تجھے لے جا کر خبر میں گاڑ دیا تھا۔ معصوم بچی سے اللہ پوچھے گا، اللہ میرا جرم اتنا تھا، تو مجھے بیٹی بنا کے پیدا کر رہا تھا جو میرے ماں باپ کو گوارا نہیں تھا۔ کیا کہے گی وہ بیچاری، کیا کہے گی وہ معصوم جان؟ اللہ سے یہی کہے گی، اللہ میرا بیٹی بننا جرم تھا، میرے ماں باپ نے مجھے زندہ لے جا کر زمین میں گاڑ دیا۔ زندہ گاڑنے والا اتنا بڑا بے رحم نہیں ہے جتنا بڑا جلاد اباشن کرانے والا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اباشن کرانے کے جرم کو؟ اباشن کرانے کا مطلب کیا؟ کوئی ان پڑھ نہیں ہے آپ لوگ، ماشاءاللہ اسی زمانے کے 21 سنچری کے پڑھے لکھے ہیں آپ لوگ۔ اباشن کرانے کا مطلب مادر رحم میں ایک ایسی مشین کا آلہ ڈالا جاتا ہے
جیسے مکسی میں گوشت کا ٹکا ڈال کر مکسی آن کر کے اس گوشت کے ٹکے کو خیمہ جیسے بنایا جاتا ہے، مادر رحم میں وہ بچہ 4 مہینے کا جو تیار ہو گیا تھا، جس کے بدن کے ہاتھ پیر اللہ بنا دیا تھا، ماں کے پیٹ میں حرکتیں کر رہا تھا، ماں کے سانس، ماں کی غذا سے، اس کے سینے کی انتڑی سے، اپنی بمبئی کی انتڑی سے غذائیں حاصل کر رہا تھا، وہ معصوم بچی حرکتیں کر رہی تھی، اسے مشین ایک بلیڈوں کی طرح، مکسی کے بلیڈوں کی طرح ایک چھوٹی مشین اندر داخل کر کے مکسی کی طرح پھرایا جاتا ہے، ان بلیڈوں سے اس معصوم بچی کو کاٹ کاٹ کے، چھاٹ چھاٹ کے، اس کا خیمہ کر کے، اس کے ٹکے اڑا کے اسے مادر رحم سے نکالا جاتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں زندہ پیدا ہونے تک انتظار کرتے تھے، لہجہ کو گاڑتے تھے۔ آج کے زمانے میں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، اسکیننگ کے ذریعے بچوں کا سیکشوئل معلوم کر لیتے ہیں، لڑکا ہو رہا، لڑکی ہو رہی، لڑکی ہو رہی، نہیں ہمارے خاندان میں لڑکا چاہیا سو، نہیں چل تیری ماں کے گھر کو طلاق دے تو۔ ارے اس بیچاری کی کیا غلطی جی؟ اس کے ہاتھ میں ہے کیا؟ بیٹا بنا لینا، بیٹی پیدا کرنا اس کے ہاتھ میں ہے کیا؟ یجعل لہ اناسا ویجعل لہ ذکورا، میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں۔ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ سے بیٹا بنا لے، وہ اپنے آپ سے بیٹی بنا لے۔ اللہ جسے جو نعمت دیتا ہے، اور بیٹیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والوں، بیٹیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والوں، یہ سن لو، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی وہ قیامت کے دن جنت میں جائے گا، بشرط یہ ہے کہ وہ توحید پرست رہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث سننا تھا، ایک صحابی مارے خوشی کے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے 3 بیٹیوں کے باپ کو جنت کی بشارت سنائی؟ ہاں، 3 بیٹیوں کا باپ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں دیا ہے، صرف 2 بیٹیاں دیا ہے، کیا اگر میں اپنی 2 بیٹیوں کو پال پرورش کر کے بڑا کر کے ان کی شادی کر کے روانہ کروں، کیا اللہ میرے لیے نہیں رکھا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من آل جاریتین او اختین، جس کی 2 بیٹیاں ہوں گی، جس کی 2 بہنیں ہوں گی، باپ مر گیا، بھائی کے کندھے پر بہنوں کی ذمہ داری آ گئی، بھائی کھڑے ہو کر بہنوں کی شادیاں کرا رہا ہے، یا باپ اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کر کے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من آل جاریتین او اختین، جس کی 2 بیٹیاں ہوں گی، جس کی 2 بہنیں ہوں گی، اگر ان کو پال کر پرورش کر کے علم دے کے دین سکھا کے حلال حرام بتا کے اسلام توحید سمجھا کے ان کے بالغ ہونے کے بعد کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر شادی کر کے روانہ کرے، اللہ کے نبی کہتے کان معی فی الجنہ، اپنی 2 انگلیوں کو ایسے اشارہ کر کے نبی نے بتایا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا جیسے شہادت کی انگلی درمیان کی انگلی سے مل کر رہتی ہے، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا۔ یہ بشارت کسے دے رہے اللہ کے نبی؟ بیٹیوں کے باپ کو دے رہے، بہنوں کے بھائی کو دے رہے ہیں۔ بیٹیوں سے نفرت مت کیجئے، بیٹیوں کا اباشن مت کرائیے، بیٹیوں کو زندہ مت کاٹیے، بیٹیوں کو بوجھ اپنے سینے پر مت سمجھیے۔ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی، میرے اللہ کی قسم، اللہ اس کی زندگی میں برکتوں کے دروازے اوپن کر دیتا، اس کی زندگی میں سکون اللہ نازل کرتا۔ اور بیٹا پیدا ہونے پر لڈو بانٹنے والا، بیٹا پیدا ہوتے ہی پٹاخے پھوڑنے والا، بیٹا پیدا ہوتے 2 بکرے لا کے عقیقے کرنے والا، بیٹی پیدا ہوئی تو 1 بکرا لانے صورت نہیں رہتی، کیوں؟ دل غمگین ہو کے رہتا، دل میں ارمان نہیں رہتی۔ بیٹی آ گئی، میرے بھائیوں، بیٹا بیوی آنے کے بعد بدل سکتا، لیکن بیٹی مرتے دم تک اپنے ماں باپ کی محبت اپنے سینے میں رکھتی، فون کر کر کو پوچھتی ابا تمہاری طبیعت کیسی ہے، امی تمہاری طبیعت کیسی ہے، امی تمہیں کھانا کھائے کہ نہیں، ابا کو گولیاں دیے کہ نہیں۔ کون پوچھتی؟ بیٹی پوچھتی۔ بیٹا جورو آنے کے بعد بدل جاتا، ہر بیٹا نہیں بول رہا، بہت سارے بیٹے بدل جاتی، لیکن بیٹی مرتے دم تک اپنے سینے میں ماں باپ کا درد رکھتی۔